آج تمہیں ہم نبھائیں گے، اے حسن ادھر آؤ آج تمہیں ہم نبھائیں گے۔ اور پیغام لے کے طیبہ سے نبی کا آئی ہے، پیغام لے کے طیبہ سے نبی کا آئی ہے۔ دیوان نے کہا ہے یہ سبا پوچھ رہی ہے، دیوان نے کہا ہے یہ سبا پوچھ رہی ہے، اور چاند کو شک کیا انگلی کو ریموٹ بنا کر، چاند کو شک کیا انگلی کو ریموٹ بنا کر سائنس آج میرے نبی کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس آج میرے نبی کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آئیے حضرت کی بارگاہ میں پورے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوگا کہ حضرت مائک پر تشریف لا کر کے بلبل انگیاز خطاب فرما کر کے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی اور اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ علی حیات النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل کرم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمام حضرات مل جل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ داعش کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان، کہ جس کا نام اس میں گرامی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، چند شعر جو مجھے زیادہ پیارے ہیں، میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں۔ زمیں کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمیں کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں مجھے کیا کیا نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں مجھے کیا کیا نظر آیا۔ انا بشر کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں، انا بشر کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں، یہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا، یہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا۔ اور تیری رفعت کا ذکر علم نشرہ میں ہے، لیکن علم نشرہ کے اندر ورفعنا لفظ ذکر جو آیا ہے کہ تیری رفعت کا ذکر علم نشرہ میں ہے، لیکن مجھے تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا، مجھے تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا۔ جوم کر درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کرو اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے بازار میں کہا تھا، سید والے میں، سید والے کے بعد آیا کہ مدرسے کے سامنے، لیکن وقت کی گنجائش نہ رہی، تو آج موقع ہے کہ اس موضوع کے اوپر چند منٹ گفتگو کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تحقیق کہ آئی تمہاری طرف دلیل تمہارے رب کی جانب سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک برہان کا اور دوسرا نور مبین کا۔ برہان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ یوں کہا جائے تو بیجا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو نور کو بھیجنے کا ذکر کیا، اس لیے کہ جس کو برہان کہا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور بھی کہا، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بھی نور ہے، اور جو کتاب لے کر کے آئے وہ کتاب مبین بھی نور مبین ہے، یعنی کھلا ہوا نور ہے۔ تو آج دو نوروں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ آیا تمہاری طرف برہان تمہارے رب کی جانب سے۔ برہان کا معنی ہے دلیل، اور دلیل کسی نہ کسی دعوے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے
تو اس کے ثبوت کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے، دلیل مانگی جاتی ہے کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے وہ دعوے کی دلیل کیا ہے جب ہم تسلیم کریں۔ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو دو دعوے تھے، ایک نبوت کا دعویٰ، دوسرا رسالت کا دعویٰ۔ اب دونوں دعووں کے لیے دلیل کا مانگنا لوگ چاہ رہے تھے، اور دونوں دعووں کے لیے دلیل کا ہونا ضروری تھا۔ اب رب نے چاہا کہ محبوب کے دعوے کی دلیل پیش کی جائے۔ اگر میرے آقا کسی اور چیز کو دلیل لے کر کے آتے، دلیل بنا کے دوسری چیز کو لاتے، تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ وہ اس چیز کو لے کر کے آئے، اس کی وجہ سے انہوں نے معجزہ دکھایا، اور رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب جائے تو کسی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ میرا محبوب کا جو دعویٰ ہو تو اس دعوے کی دلیل کے طور پر میرے محبوب کی ذات ہی۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو میرے محبوب کے نبوت و رسالت کے دعوے کی دلیل خود میرے آقا کی ذات ہے۔ انبیاء سابقین کو اٹھائے، ان کا اتہاس دیکھے، ان کی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھے، پتا چلے گا کہ وہ انبیاء اپنے ساتھ معجزے کے لیے دلیلیں لے کر کے آئے، اور وہ ان کی ذات نہیں بلکہ دوسری چیز کو دلیل بنا کر کے لے کر کے آئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا معجزہ ان کا عصا تھا، حضرت سلیمان کا معجزہ ان کی انگوٹھی تھی۔ تو وہ دلیل لے کر کے آئے، اور ہمارے آقا دلیل بن کر کے آئے۔ جب دلیل بن کر کے آئے تو اب دلیل کے لیے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا لوگ دلیل مانگنے لگے، میرے آقا نے اپنی ذات دکھائی۔ اب میرے آقا کے جسم پاک کا ہر اعضا، ہر انگ، جسم پاک کا ہر حصہ معجزہ ہے۔ کسی حصے کو آپ لے لیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہیں کہ میرے آقا جس دور میں آئے وہ دور معجزہ، بلکہ جو اشارہ کر دے وہ اشارہ معجزہ۔ جسم کی بات اور جسم کے بلند و بالا اعضاء کا ذکر، اور مجھ جیسا کمی کر سکے؟ ارے میرے آقا کا مقام اور میرے آقا کی کما حقہ تعریف آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کر پائے گا، اس لیے کہ کسی نے کما حقہ پہچانا نہیں۔ جب پہچانا نہیں تو کما حقہ تعریف کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ پوری تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پورا پہچان لیا جائے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یعرف حقیقت الا ربی یا ابا بکر، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو کما حقہ تعریف کون کر سکتا ہے؟ اگر کما حقہ تعریف کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامعین کرام، سرکار کے دل کا معاملہ، ہاتھوں کا معاملہ، سر کا معاملہ، ارے وہ تعریف تو میں کیا کر سکوں، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سرکار کا صرف ہاتھ مبارک دیکھے آپ، ہاتھ مبارک
اس لیے کہ ہر دور میں انبیاء آئے، معجزہ دکھایا، انہوں نے آ کر کے اپنے معجزے کو دکھا کر کے اپنے نبوت کو منوایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر پر عصا مارا، زمین پر عصا مارا تو زمین سے پانی نکل آیا۔ پانی زمین سے نکلتا ہی نہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ایک عصا مارنے سے نہیں نکلتا، اس لیے وہ ان کا معجزہ، اس لیے کہ ہم 100 عصا زمین پر مارے، 5000 مارے، جب بھی پانی نہیں نکل سکتا، لیکن عصا مارا پانی نکل آیا۔ اب وہی معجزہ مصطفیٰ جان رحمت دکھانا چاہ رہے ہیں تو ایسی جگہ سے پانی نکال رہے ہیں کہ وہ پانی نکلنے کی جگہ نہیں ہے، پانی نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ ارے جنگل سے میرے آقا گزر رہے تھے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی ہے، حضرت بلال ہے، اور سب پیاسے ہیں، کسی کے پاس پانی نہیں۔ لوگ میرے آقا کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسی پہاڑ کے پیچھے ایک کالا کلوتا غلام ایک مشکیجہ لے کر کے پانی کا کھڑا ہے، ان سے مشکیجہ لے آؤ۔ حضرت سیدنا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کہیں، آپ اجازت دیں تو میں جاؤں۔ سرکار نے اجازت دی۔ حضرت علی اس کالے کلوتے غلام کے پاس جا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھا کے کہہ رہے ہیں، میرے آقا بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، ارے تمہارے نبی تو جادوگر ہے، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔ وہ سمجھاتے رہے، تاخیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت علی کو بہت وقت ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں۔ ایک جمال والا گیا تھا، اب جلال والا جا رہا ہے۔ دیکھا حضرت علی اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا دبدبا دکھایا، ایک ہاتھ سے مشکیجہ پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس غلام کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ سے مشکیجے کو، ایک ہاتھ سے غلام کو لیا اور لا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ جب وہ آیا مشکیجے کے ساتھ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے تیرا پانی واپس مل جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبراؤ نہیں، ابھی تمہیں تمہارا پانی واپس مل جائے گا۔ مشکیجے میں سے ایک کٹورے کے اندر پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد میرے آقا نے اپنی انگلیاں رکھ دی۔ ارے انگلیوں سے پانی نکلتا ہے کبھی؟ ارے پتھر سے، زمین سے تو پانی نکلتا ہی ہے، زمین سے تو پانی نکلتا ہی ہے، لیکن میرے آقا نے اپنی انگلیاں رکھی۔ انگلیاں رکھنا تھا کہ پھر 5 رحمت کے دریا جاری ہو گئے، رحمت کی ندیاں بہنے لگی، 5 انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ سارے صحابہ نے پیا، ان کے جانوروں نے پیا، غسل کیا، وضو کیا، اور اس کے بعد جو غلام آیا تھا اس کو کہا گیا، اب تو تیرا مشکیجہ بھر لے، تو بھی پی لے اور جتنا چاہے لے جا، جتنا چاہے لے جا۔ ارے وہ پانی جتنا لایا تھا اسے زیادہ لے کر کے جا رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے میرے آقا کا پورا جسم مبارک معجزہ، انگلیوں سے 5 ندیاں بہنے لگی، انگلیوں سے 5 دریا بہنے لگے، اور وہ ایسا رحمت کا دریا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور جنت میں اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، عالم اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
چاہے وہ زمزم کا پانی ہو، چاہے وہ سلسبیل ہو، چاہے وہ کوثر کا پانی ہو، لیکن تمام پانیوں سے اگر کوئی بہتر پانی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیاں مبارک سے جو پانی نکلا تھا وہ پانی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ پانی کوئی زمین سے نہیں بلکہ میرے آقا کی انگلیاں مبارک سے نکلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا ساری کائنات کے لیے، برہان دلیل بنا کر کے بھیجا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب اس غلام نے دیکھا کہ یہ پانی لیا اور سب نے دیا، یہ کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے بعد وہ جا رہا تھا، اتنے میں کہا ارے تو میری بارگاہ میں آیا ہے، کچھ تو لے کر کے جا، تو نے پانی دیا ہے کچھ تو مانگ لے۔ اس کا مانگنا تھا کہ میں بہت کالا کلوتا ہوں، سرکار آپ دعا فرما دے تاکہ میرا چہرہ روشن ہو جائے، میرا چہرہ روشن ہو جائے۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، ہاتھ مبارک رکھنا تھا، وہ چہرہ نور کی طرح چمکنے لگا۔ جب وہ چمکنے لگا تو وہ سچے دل سے پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چہرہ بھی آپ نے چمکایا تو اب دل کو بھی چمکا دو، اس لیے کہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو انگلیاں ہاتھ میں گئی تھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب مکے کی دھرتی پر اسلام پھیلنے لگا، اسلام کا چرچا ہونے لگا، کفار و مشرکین پریشان ہونے لگے، جب ان کی پریشانی بڑھ گئی تو اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ ابو جہل کا دوست تھا، اس کا نام حبیب تھا، اس سے کہا کہ تم آؤ، جلدی سے آؤ، مکے میں آؤ، ایک انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا درم پھیلتا جاتا ہے، آؤ تم اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے بازو کے ذریعے، اپنے بولنے کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لو اور لوگ ان کی طرف نہ جائے، اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ۔ حبیب آتا ہے، مکے میں آنا تھا، آنے کے بعد دیکھا ابو جہل سے ملاقات کی، ابو جہل کی ملاقات کے بعد کہا کہ میں نے تمہاری ساری بات کو تو سن لیا، لیکن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے بھی تو میں ملاقات کر لوں، ان کی بات کو بھی تو میں سن لوں۔ ابو جہل دل میں تو سوچ رہا تھا کہ اب بہت کٹھن وقت آ گیا، اب وہ ان کو سننے کے لیے جائے، اب حالت کیا ہوگی۔ ابو جہل کے پاس حبیب آتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، میرے آقا نے پہلے پوچھا اور اس کے بعد اس کو اندر بلایا، بلانے کے بعد حبیب سے گفتگو جاری ہوتی ہے۔ حبیب کہتا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ سے دلیل طلب کروں گا، آپ دلیل دیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں تمہیں دلیل بتائی جائے گی۔ اس نے کہا میں دلیل چاہتا ہوں لیکن زمین کی دلیل نہیں، میں آسمانی دلیل دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جادو کا اثر زمین پر ہو سکتا ہے، سورج اور چاند پر نہیں ہو سکتا، آسمان پر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آسمانی دلیل کو دیکھنا چاہتا ہوں، زمین کی دلیل کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو وہ اس کو کہا میرے آقا نے اگر تو زمین کی دلیل کو نہیں دیکھنا چاہتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا آقا ابھی کچھ ہی دیر کے بعد چاند نکلنے والا ہے، آج 14 رات ہے، ابھی چاند نکلے، آپ اگر اس کے 2 ٹکڑے کر دے تو میں مان لوں کہ آپ نبی ہیں، 2 ٹکڑے کر دے تو میں مان لوں کہ آپ رسول ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال ساتھ میں چلو، اے ابو بکر ساتھ میں چلو، اے عمر ساتھ میں چلو، اے عثمان ساتھ میں چلو، اے علی ساتھ میں چلو۔ کہاں چلے؟ جبل قبیس، جبل قبیس جو مکے میں گیا ان کو معلوم ہے کہ بالکل حرم شریف کے بالکل لگا ہوا جبل قبیس ہے، اسی جبل قبیس کے اوپر میرے آقا لے جاتے ہیں، چوتھی کا چاند نکلا ہوا تھا اور وہ حبیب کہتا ہے اگر آپ نبی ہے، آپ رسول ہے تو اپنے آپ نبی ہے، رسول ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ میرے آقا نے انگلی کو اٹھایا، انگلی کو اٹھایا، انگلی کو اٹھانا تھا، ایک ٹکڑا ادھر جاتا ہے اور ایک ٹکڑا نبی کے چرنوں میں آ جاتا ہے۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے انگلی کو اٹھایا، اب سوال یہ ہے کہ انگلی چاند پر گئی تھی یا چاند انگلی پر آیا تھا؟ سوال تو یہ ہے کہ چاند انگلی پر گیا، چاند انگلی
انگلی پر آیا تھا یا انگلی چاند پر گئی تھی تو مجھے دینے کا حق دیا جائے. نہ چاند آیا تھا نہ انگلی گئی تھی بلکہ صرف ایک اشارہ گیا تھا. چاند کی کیا طاقت کہ انگلی کو برداشت کر سکے؟ چاند کی کیا طاقت کہ میرے آقا کے انگلی کو برداشت کر سکے؟ صرف اشارہ گیا تھا. تو اشارے کا جب یہ آ رہے تو انگلی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی، معجزات مصطفیٰ، علماء سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب اشارہ گیا تھا تو یہ چاند ٹکڑے ہو گیا. اگر انگلی وہاں پہنچ جاتی تو عالم کیا ہوتا؟ انگلی وہاں پہنچتی تو کیا ہوتا؟ جب حبیب نے دیکھا کہ چاند کو دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے کا دینا تھا، ایک ٹکڑا چرنوں میں آیا تو حبیب بھی کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے بھی چاند کا ٹکڑا بنا دو. میں بھی آپ کے چرنوں میں آ رہا ہوں، میں بھی آپ کے چرنوں میں آ گیا، میں بھی آپ کے چرنوں میں آ کر کے آپ کے قدموں میں گر کر کے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء سنت، اولاد مصطفیٰ، آل پاک مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز سامعین کرام عزیزان ملت اسلامیہ، حبیب آیا تھا. آ کر کے تو اس نے کہا تھا میں آپ سے دو سوال کروں گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب ایک بات تو تیری پوری ہو گئی، تو نے کلمہ پڑھ لیا، چاند کے دو ٹکڑے تو نے دیکھ لیے، لیکن تو نے تو کہا تھا کہ میں دو چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں، دو معجزے آپ دکھا دے، میں نبوت کو مان لوں گا، رسالت کو مان لوں گا. آپ نے ایک دیکھا ہے، تم نے ایک تو دیکھا، اور ایک دیکھنے کے بعد کلمہ بھی پڑھ لیا، اب تمہاری دوسری چاہت کیا ہے؟ تو حبیب بھی کیا کہتا ہے؟ ارے ذرا سوچئے کہ جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے کفار و مشرکین کا عقیدہ کیا تھا، اور ایمان لانے کے بعد صحابی کا عقیدہ کیا تھا. اب وہ ایمان لے آئے، حبیب صحابی ہو گئے. صحابی ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری جان آپ کے چرنوں پہ قربان ہوں، اس لیے کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت تو سوال کرنے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تو میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے آپ رسول مان لیا ہے، میں نے آپ کو نبی مان لیا ہے، میں نے آپ کو غیبدہ مان لیا ہے. آج نبی ہے، نبی ہوتا ہے جو غیبدہ ہوتا ہے. اب مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا جو دوسرا سوال ہے آپ خود پورا فرما دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے کہ اس صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیبدہ ہوتا ہے، جو نبی ہو رہا ہے وہ غیبدہ ہوتا ہے. یہ صحابی کا عقیدہ تھا. اسی لیے حضرت حبیب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سوال نہیں کروں گا، اب میں نہیں پوچھوں گا، آپ بتا دیں. اس لیے کہ آپ بخاری شریف اٹھائیں، مشکات شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، صحیح ستہ اٹھائیں، حدیث پاک کی تمام کتابیں اٹھائیں. ارے جب بھی میرے آقا نے کسی صحابی سے پوچھا کیا تم جانتے ہو تو ہر جگہ پر صحابہ کا ایک ہی جواب تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ اور اس کے رسول جانا جاتے ہیں. ایک جگہ پر نہیں ہزاروں جگہ پر احادیث کریمہ کے اندر یہی ملتا ہے. ہر صحابی کا یہ جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول جانا جانتے ہیں. تو حضرت حبیب اسی انداز میں آ جاتے ہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب سنو تمہارا دوسرا سوال کیا تھا؟ تمہارا سوال دوسرا یہ تھا کہ تمہاری ایک لڑکی ہے، وہ آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لوچی ہے، پاؤں سے بگڑی ہے، وہ نہ چلنے کی طاقت رکھتی ہے نہ ہاتھ سے کام کرنے کی طاقت رکھتی ہے، نہ آنکھ سے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہے. تم چاہتے ہو کہ اس کو شفا مل جائے، تم چاہتے ہو کہ اس کو شفا مل جائے. مشکات شریف کی حدیث سے پاک اٹھاؤ. میرے آقا مکے کی دھرتی پر حبیب سے کہہ رہے ہیں. حبیب مکے کا رہنے والا نہیں تھا، یمن کا رہنے والا تھا. اس کی لڑکی مکے میں نہیں تھی، یمن میں تھی. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب جاؤ
میں نے تمہاری بیٹی کو شفا دے دی، تمہاری بیٹی کو شفا دے دی۔ اب ذرا سوچو، کوئی بیوقوف ہے کہ نبی کہاں طاقت رکھتے؟ شفا دینے والا اللہ ہے۔ ارے ہم بھی کہتے ہیں کہ شفا دینے والا، حقیقی شفا دینے والا اللہ، حقیقی شفا دینے والا اللہ، حقیقی رزق دینے والا اللہ، حقیقی دولت دینے والا اللہ، حقیقی روپیہ اور پیسہ دینے والا اللہ۔ لیکن ہے کوئی کہ جس کو ڈائریکٹ دیا ہوگا؟ تنخواہ آپ کو، آپ جس کے گھر کام کرتے ہیں وہ دیتا ہے کہ سیدھا کسی کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے؟ ارے ڈائریکٹ نہیں ملتا، اس کے لیے بیچ میں وسیلہ ضروری۔ تو محبوب شفا دیتے ہیں، وہ اپنی ذاتی طاقت نہیں، اللہ کی دی ہوئی، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی بھی شفا دیتے ہیں، ولی بھی شفا دیتے ہیں، نبی بھی شفا دیتے ہیں، ولی بھی شفا دیتے ہیں۔ اور اگر قرآن و حدیث سمجھ نہ آتا ہو تو آ جانا میرے پاس، میں بتا دوں گا قرآن کے ذریعے کہ نبی بھی شفا دیتے ہیں، ولی بھی شفا دیتے ہیں۔ لیکن آؤ اس وقت ہمارا موضوع دوسرا ہے۔ حبیب نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل تو ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے کہ ان پر بھی اپنا جادو، نبی کا جادو چل گیا۔ حبیب مکان پر جاتا ہے، مکان پر جانا تھا، دروازہ اندر سے بند تھا، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، کھٹکھٹانا تھا کہ وہ لڑکی جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے۔ حبیب نے دیکھا، حبیب کو تو یقین وہی سے تھا، اس لیے کہ وہ مان کر آیا تھا، اور جو مان لیتا ہے، جو مان لیتا ہے وہ نکتے نہیں نکالتا، جو مان لیتا ہے وہ کبھی نکتہ چینی نہیں کرتا، جو مان لیتا ہے اس میں نقوص کو تلاش نہیں کرتا، جو مان لیتا ہے وہ عیبوں کو نہیں ڈھونڈتا، بلکہ ماننے والوں کا تو انداز یہ ہوتا ہے۔ آپ صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلے جائیں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلے جائیں کہ ماننے والوں کا انداز ہوتا ہے کہ میرے آقا لامکہ سے آئے ہیں، معراج کے آئے ہیں، اور معراج کے آنا تھا، ام ہانی کے مقام پر سارا واقعہ بیان کر دیا کہ آن کی آن میں نے ساتوں آسمان عرشوں کرسی اور لامکہ کو دیکھا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے، ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کی سیر کر لے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ابو جہل ہنستا ہوا کہتا ہے تمہارے نبی نے دعویٰ کیا ہے، جس کو تم رسول مانتے ہو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جس کو تم نبی مانتے ہو انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ مان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کی محبت پر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا نے کہا تو سچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، معجزت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، علماء سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدیق اکبر کی محبت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کچھ دیر کے لیے سوچوں، کچھ دیر کے لیے سوچوں، یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ صدیق اکبر کی محبت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں نبی کی بارگاہ میں جا کے پوچھ لوں، بلکہ فوراً ارشاد فرما دیا کہ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا، اس لیے کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عقل کی محو تماشے لبے باب بھی۔ نعرہ بی نعرہ رسالت، جشن عید النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے عشق والوں کا انداز جدا ہے، عشق والوں کا انداز جدا گانا ہوتا ہے۔ عقل سوچتی رہے کہ کیا ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اتہاس ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جلا دے گی، بلکہ یہ عشق کا معاملہ تھا، اور عشق کا معاملہ جدا گانا ہوتا ہے، اور عشق ہوتا ہے ماننے والوں کے پاس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے ماننے والوں کے پاس بھی ہے، اور محبت کا بڑا خاصا یہ ہے، محبت کی چاہت یہ ہے کہ جس کو تم مان لو اس میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، عقل کا دخل نہیں ہوتا۔
اگر عقل کے بلبوتے پر سمجھنے کی کوشش کروگے تو عقل کے بلبوتے پر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ عشق کا معاملہ ہے، ماننے کا معاملہ ہے۔ انگلیوں سے نہ پانی نکل سکتا ہے، نہ انگلیوں کے اشارے سے چاند جو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ یقیناً اگر عقل کو پوچھا جائے تو عقل یہی کہے گی، لیکن ہمارا ایمان مان رہا ہے، ہمارا ایمان کہہ رہا ہے کہ مان لیا جائے، تو ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، لڑکی نے کھولا، حضرت حبیب اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب بس اب بیٹی سے پوچھتے ہیں، اے میری بیٹی، میں تو تجھے اپاہج چھوڑ گیا تھا، تو بالکل اپاہج تھی، ہاتھ سے لوچی تھی، پاؤں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ تیرا چہرہ اتنا حسین ہو گیا، تو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ہاتھ سے کام کر رہی ہے، پاؤں سے چل رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے، ابا جان اگر آپ کی طرف سے امان مل جائے تو میں سچ بات کہہ دوں، آپ کی طرف سے امان مل جائے تو میں حقیقی بات کہہ دوں۔ باپ نے کہا، بیٹی تجھے امان ہے، جاؤ تجھے امان ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، حقیقت کہہ دے۔ تو وہ کہنے لگی، میں اور میری امی چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پہلے تو دیکھا کہ چاند نکلا ہوا تھا، میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، امی کہہ رہی تھی کہ چاند نکلا ہوا ہے، اتنے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ٹکڑے ہونے کے بعد ایک خوبصورت چہرے والا، ایک حسین چہرے والا ایک بزرگ آتا ہے، جن کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، حسن و جمال کا پیکر تھا، وہ حسین چہرے والی ایک ذات آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، اے بیٹی، میں نے تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھایا، تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔ تو انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ وسلم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید ملنگی، علم غیب مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، علماء سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے کوئی دنیا کا طبیب، ہے کوئی دنیا کا وعید، ہے کوئی دنیا کا ڈاکٹر جو اس لائن کی مہارت رکھتا ہو؟ نہ دردی کو دیکھا نہ دوائی پلائی، نہ دردی دیکھا نہ دردی کو دوا پلائی، ارے ابھی آنکھ سے آنکھ نہیں ملی، لیکن دل کی آنکھ سے روشن کر دیا، دل کی آنکھ سے روشن کر دیا۔ کہاں مکہ ہے کہاں یمن ہے، کہاں مکہ ہے کہاں یمن ہے۔ جب مکے میں جبل قبیس کے اوپر سے اگر حبیب کی بیٹی کو یمن میں شفا دیتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ آقا چاہے تو مدینے میں رہ کر کے غلاموں کو یہاں شفا دے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں۔ اور اس کو پانے کے لیے آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اس کے لیے تو آنکھ چاہیے، اس کے لیے تو آنکھ ہے۔ جو آنکھ کا مریض ہو اس کو نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں ذرا سوچتے چلے جاؤ، غور کرتے چلے جاؤ کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو اس دنیا میں مبعوث فرمائے نبوت و رسالت کے ساتھ، تو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل دوسری کوئی چیز نہیں، ان کی ذات دلیل ہے، ان کی ذات دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم کے ہر اعضا معجزہ بنایا ہے، ہر اعضا کو معجزہ بنایا ہے۔ ارے آپ ہاتھوں کی بات کرتے ہو، ارے ہاتھ کا معاملہ یہ کوئی کہے کہ یہ چاند تو آسمان سے نیچے ہے، آسمانی معجزہ، تو ایک آسمانی معجزہ بھی پیش کر دو، وہ بھی اشارے والا۔ ایک جنگ سے آ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ حضرت علی کسی حاجت سے گئے تھے، عصر کی نماز باقی تھی، میرے آقا نے اپنا سر مبارک حضرت علی کی ران پر رکھ دیا اور لیٹ گئے۔ اب سورج ڈوب رہا، سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبتا ہے نا، تو سورج ڈوب رہا تھا۔ یہ دیکھ ہماری بھاشا ہے، سورج ڈوبتا نہیں، سورج ختم نہیں ہوتا، سورج غروب نہیں ہوتا، سورج جھکتا ہے۔
حدیث پاک میں سورج جھکتا ہے، اور کہاں جھکتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا اللہ کے تخت کی طرف جھکتا ہے۔ وہ جھکتا ہے تو نظر نہیں آتا، سورج جھکتا ہے، وہ نظروں سے غائب ہونے لگا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا۔ ایک طرف سلام فرما، دوسری طرف عالم یہ ہے کہ سورج ڈوب رہا، عصر کی نماز۔ ارے کس کی نماز؟ حضرت علی کی نماز، کہ جن کے سجدے پر نماز ناچ کرتی ہو، جن کے گھرانے کی عبادت پر عبادت ناچ کرتی ہو۔ ارے آپ حضرت علی کے صرف نماز کا ایک واقعہ، ان کی ران میں تیر لگا، ادھر سے ادھر تک نظر آنے لگا، پاؤں میں آگے سے لگا پیچھے تک تیر نظر آنے لگا، اتنا خطرناک تیر لگا، تیر کو کوئی ہاتھ لگائے وہ چلاتے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان حضرت علی نے نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کرنے کے بعد کسی چاہنے والے نے تیر کو کھینچا۔ نماز ختم ہونے کے بعد اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، تیر نہیں تھا۔ پوچھا تیر کہ امیر المومنین ہم نے اس کو کھینچا، نکال لیا۔ حضرت علی شاہ فرماتے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ ایسی عبادت کرنے والے کی نماز جائے۔ ایک طرف سرکار کی محبت تھی، دوسری طرف نماز تھی، لیکن حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، محبت کی قضا نہیں ہو۔ لیکن نماز جانے کی وجہ سے آنسو بہنے لگے، ایک آنسو کا قطرہ سرکار کے رخسار مبارک پر گرتا ہے۔ رخسار مبارک پر آنسو کا قطرہ جمع تھا، حضرت علی نے آنکھ کھولی، سرکار نے آنکھ کھولی، آنسو کا قطرہ سرکار کے رخسار پر جانا تھا، سرکار نے آنکھ کھولی۔ حضرت علی سے اشارہ فرمایا، علی رو رہے، سرکار نماز باقی، نماز باقی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، علی تمہاری نماز میری محبت میں قضا نہیں ہوگی۔ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا گیا، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے آیا، لیکن وہ پلٹ آیا۔ اگر پلٹ آیا صبح بھی ہو سکتی، لیکن عصر کی نماز کے وقت پر رک گیا، رک گیا۔ اب علی نماز میں ہے، روزانہ نمازی سورج کو دیتے ہیں کہ کہیں ڈوب نہ جائے، لیکن آج سورج کی یہ حالت ہے کہ علی کی نماز کب پوری ہوتی ہے؟ سورج انتظار رہا ہے کہ علی کی نماز پوری ہو، میں ڈوبوں۔ لیکن میرے دل و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ سورج ڈوبتے وقت تو سجدہ کرتا ہے تخت کا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سجدے میں سے اٹھایا گیا۔ ارے رب نے یہی تو کہا ہوگا کہ جبریل یہ میرا سجدہ کر رہا ہے، لیکن میری محبوب کی محبت کا معاملہ ہے۔ سجدے سے سر کو اٹھاؤ، سورج کو اٹھاؤ، سجدے سے سر کو اٹھا لے، اور وہ انتظار کرے کہ علی کب نماز پوری کرتے ہیں۔ علی اگر 2 گھنٹے کی نماز پڑھ دے، سورج وہاں رہتا، سورج وہاں رہتا۔ اور یہ پاور نہیں تو کیا ہے، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے، یہ ادھیکار نہیں تو کیا ہے، یہ اختیار نہیں تو کیا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاور دیا ہے، ادھیکار دیا ہے کہ انگلی کے اشارے سے یہ سورج، ایسا نہ سمجھنا کہ اتنا ہے، نظر یہاں سے اتنا آتا ہے، لیکن یہ سورج چوتھے ہجا پر، چوتھے آسمان پر، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔
میں نے حضور شیخ الاسلام کے منہ سے سنا ہے کہ جو اس زمین کا گولا ہے، یہ دھرتی کا جو گولا ہے، اس سے 39 گنا بڑا ہے۔ یہ سورج زمین کے گولے سے 39 گنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا سورج انگلی کے اشارے سے لوٹ آئے۔ میں ساری دنیا کے بدعقیدے والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک وقت طے کر لے اور سب اپنے ہاتھوں کو اثر کیا بلکہ ظہر سے لے کر کے شام تک اپنے ہاتھوں کو ہلاتے رہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائے گا، سر جائے گا، لیکن ایک ذرہ برابر وہ سورج اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ کس سے مقابلے کی بات کر رہا ہے؟ کس سے برابری کی بات کر رہا ہے؟ ارے نادان اتنا بیوقوف ہو چکا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو برابر دیتا ہے۔ تیری عقل کہاں چلی گئی؟ شرم نہیں آئی کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ ارے اس سے برابری کا دعویٰ تو بعد میں، ارے اولیاء کا مقابلہ تو بعد میں، ان کے غلام کا مقابلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، معجزات مصطفیٰ اور ماہر سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامنے کرام، یہ تو نبوت کے اعلان کے بعد کی بات ہے، لیکن آپ دائی حلیمہ کی بارگاہ میں جا کر کے پوچھیں، دائی حلیمہ کی بارگاہ میں جا کر کے پوچھیں کہ وہ جب لے کر کے جا رہی تھی، آ رہی تھی تو عالم کیا تھا، جا رہی تھی تو عالم کیا تھا؟ آ رہی تھی تو بیمار اٹھنی تھی، سب کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن جاتے وقت کچھ عالم اور تھا۔ اور اس کے بعد میں سارا واقعہ تو بیان نہیں کر رہا ہوں، جو مقصد ہے، جو غایت ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دائی حلیمہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ میں جا رہی تھی، رات ہو گئی تھی، سورج نکلا ہوا تھا، میں چاند نکلا ہوا تھا، اور چاند نکلا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ میں تعجب کرنے لگی، آج تک میری آنکھوں نے ایسا نہیں دیکھا کہ چاند آگے بھی جاتا ہو، پیچھے بھی جاتا ہو، دائیں بھی جاتا ہو، بائیں بھی جاتا ہو۔ آج تک میری آنکھ نے یہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر آگے ہوا کہ میں نے اپنی گود میں دیکھا، میں نے اپنی گود میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں سے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے۔ ہاتھوں کا ہلنا تھا، ہاتھ جدھر جاتا تھا چاند ادھر جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اس واقعے کو میں شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ اب جن کا کھلونا چاند ہو، جن کا کھلونا چاند ہو، اس ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس کھلونے کے ہلانے کے لیے ہاتھ وہاں تک لگانے کی ضرورت نہیں، جن کے اشاروں کا یہ عالم ہے تو پھر ہاتھوں کا عالم کیا؟ جن کے اشاروں کا یہ عالم ہو تو ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہاتھ مبارک، سر مبارک، آنکھیں مبارک، پاؤں مبارک، ارے اس کا مقابلہ اور اس کی برابری کا تو سوال کہاں؟ ارے وہ تو سراپا معجزہ ہے ہی ہے، لیکن میرے آقا کے جسم پاک کا ہر بال مبارک معجزہ ہے، رونتا رونتا مبارک معجزہ، تھو مبارک معجزہ، پیشاب مبارک معجزہ، اور پاکانہ مبارک معجزہ۔ آؤ میں آپ کو چند دلیلوں کے ذریعے بتاؤں کہ بال مبارک بھی جسم کا ایک جز ہے، لیکن وہ اس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے کچھ، اس لیے آپ کے سامنے میں اس گفتگو کو چھیڑ رہا ہوں۔ سرکار کا بال مبارک ایسا معجزہ ہے کہ بال مبارک کے صدقے میں شفا ملتی ہے۔ یہ میرا اور تمہارا صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور بال مبارک اپنے پاس رکھنا
یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ہم ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی رسول اور صحابہ کے طریقے والے. صحابہ اور رسول کے طریقے والے ہم ہیں اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد رسول کی ذات، جماعت سے مراد صحابہ کی ذات. تو ہم رسول کے بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کے بھی ماننے والے. صحابہ کا عالم کیا تھا؟ بال مبارک کے لیے صحابہ کا عالم کیا تھا؟ آپ ایک دو واقعہ نہیں، ارے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا اور اس کے بعد اپنے خادم کو بلایا کہ سر کے بال اتارو، داہنی طرف کے بال اتارے گئے. پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا جاؤ تقسیم کر. اس لیے کہ اس کو پانے کے لیے صحابہ بے چین تھے. تو بال مبارک صحابہ میں تقسیم ہو رہے ہیں، پھر بائیں طرف کے اتارے پھر تقسیم ہو رہے ہیں. تو یہ بال مبارک اپنے پاس صحابہ رکھتے تھے. اور پھر عالم ان کا کیا تھا؟ ان کا عالم کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ میرے پاس آتا تھا، میرے پاس چاندی کی شیشی کے اندر سرکار کے منہ مبارک تھے، میں اس کو نکال کے پانی میں رکھ دیتی، بیمار کو پلا دیتی، فوراً شفا مل جاتی، فوراً شفا مل جاتی تھی. یہ ام المؤمنین کا عقیدہ ہے. اور سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کون نہیں جانتا؟ بار بار پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایمان کو تازگی ملتی جاتی ہے. آپ اتہاس کے پنوں کو پلٹیں کہ جنگ یرموک کا موقع ہے اور حضرت خالد بن ولید کی جان خطرے میں، سامنے مد مقابل ہے، برابری کا مقابلہ کرنے والا ہے. لیکن حضرت خالد بن ولید اچانک گھوڑے پر سے نیچے اتر جائے اور گھوڑے سے نیچے اتر کر کے اپنی ٹوپی مبارک گر گئی، اس کو ڈھونڈنے لگے. جلدی سے اس ٹوپی مبارک کو اٹھایا، سر پہ رکھا. سارے فوجی ناراض کہ ہمارا سالار کیا کر رہا ہے، جان کا خطرہ ہے اور گھوڑے سے نیچے اترنا اور زیادہ خطرہ. جنگ ختم ہو گئی ہے. کسی نے سوال کر دیا، اپنے سردار سے پوچھا کہ خالد بن ولید معاملہ کیا؟ جان کی بازی تھی، ایک دو پیسے کی ٹوپی کے لیے تم اپنی جان کو خطرے میں رکھ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سچ تمہارا سوچنا بالکل صحیح، اس لیے کہ میدان جہاد میں گھوڑے کو چھوڑا نہیں جاتا. لیکن تمہیں معلوم نہیں، آج تک مجھے جتنی کامیابیاں ملی، جتنی کامرانی ملی، فتح و نصرت نے میرا قدم چوما، یاد رکھو میری ٹوپی کے اندر سرکار کی پیشانی مبارک کے قریب کے دو بال مبارک ہیں. ایک صحابی کا عقیدہ کہ کامیابی مجھے ملی بال مبارک کے صدقے میں ملی. ایک جگہ نہیں، ارے حضرت خالد بن ولید کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک میدان جہاد میں تھے، میدان جہاد میں جانا تھا. معاملہ یہ تھا کہ کافروں نے ان کو گھیر لیا. مکے مدینہ شریف کی دھرتی کے اوپر اعلان ہونے لگا کہ لوگوں خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچو. اور وہ بھی کس بنا پر؟ اس وقت جتنی فوج کی ان کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. سپنے میں آقا نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اٹھو، سو مت، جلدی کرو، خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچو. شریف کی دھرتی پر یہ نیت بلند ہوتی ہے. اللہ، ان کی بیوی کا عقیدہ دیکھو،
ان کی بیوی کہتی ایسا ہو نہیں سکتا کہ خالد بن ولید شہید ہونا، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی ٹوپی میں سرکار کے منہ مبارک ہے۔ لیکن پھر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کے اندر اونچے والے طاق میں وہ ٹوپی مبارک کو بھول گئے۔ جیسے انہوں نے وہ ٹوپی مبارک دیکھی، اپنے گھوڑے کو تیار کیا، برقع چہرے پر ڈالا اور وہ ٹوپی اپنے سر کے اوپر رکھ لی اور اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا میدان کی طرف۔ دیکھیے وہ ہماری کیسی مائیں تھی، میدان کی طرف۔ ایک طرف سے مدینہ شریف سے فوج بھی نکلی تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ارشاد فرمایا جاؤ وہ سوار کون جا رہا؟ انہوں نے پہچان دیا کہ یہ صحابی رسول ہے، تو فوراً کہا کہ میں اس غرض و غایت سے جا رہی ہوں۔ کہا جاؤ اللہ تمہاری راستے میں برکت عطا فرما دے۔ جب حضرت خالد بن ولید کی بیوی اس میدان کے قریب پہنچی ہے، دیکھا کہ کافروں نے گھیر لیا ہے۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک عورت ہے، لیکن نہ صدا بلند کر دی، ٹوپی مبارک کا معجزہ تھا۔ اس ایک ٹوپی کے اندر بال مبارک تھے، صرف ایک عورت کے نعرے کی وجہ سے کافروں کی فوج بھاگنے لگی۔ اتہاس اٹھاؤ، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھو کہ ایک نعرے کی وجہ سے وہ کفار بھاگنے لگے اور خالد بن ولید کی بیوی اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاتی اور اپنے شوہر سے کہتی ہے نامدار آپ یہ تاج بھول گئے تھے، میں اس کو دینے کے لیے۔ خالد بن ولید کہتے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کون بہادر آ رہا ہے کہ جن کو دیکھ کر کے یہ فوج بھاگ رہی ہے۔ ارے یہی تو بال مبارک کا معجزہ تھا، یہی تو بال مبارک کا معجزہ تھا۔ اور پھر حضرت خالد نے وہ تاج اپنے سر کے اٹھا کہ تھوڑے سے وقت میں مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معجزات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامعین کرام ذرا غور کریں اور اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ وہ سرکار کے منہ مبارک ہمیں دیکھنے کو مل رہا۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، قسمت والا دیکھتا ہے، قسمت والا پاتا ہے۔ اور جو خوش نصیب ہوتا ہے اسی کو دیدار کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ وہ دیدار کیا بلکہ دیدار کے ذریعے ہماری نجات ہو رہی ہے۔ ہم تو اسی امید کے ساتھ دیدار کرتے ہیں کہ ایک طرف سرکار کے منہ مبارک ہے، آج ہماری آنکھیں اگر اس منہ مبارک کو دیکھ رہی ہے تو میرا ایمان اور عقیدہ بولتا ہے کہ جو آنکھ سرکار کے منہ مبارک کو دیکھ لے، جہنم کی آگ کی کیا طاقت کے اس آگ کو جلا سکے۔ سامعین کرام ذرا غور کرتے چلے جاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا ہر بال مبارک معجزہ ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ارے سرکار کے منہ مبارک کا سایہ تک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے غور کریں کچھ دیر کے لیے کہ سرکار کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا۔ اب آپ تو بار بار نعت شریف میں تو سنتے ہیں کہ سایہ ہوتا ہم پاؤں کہاں رکھتے ہیں۔ ارے وہ تو ایک عقیدت و محبت کی بولی ہے، لیکن آؤ میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے بتاؤں۔ سرکار کی ذات لطیف، اور لطیف چیز کا سایہ نہیں ہوتا۔